السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، رمضان کی آمد ہے۔ ہم انشاءاللہ جو بھی 2-4 دن بچے ہیں رہیں گے آپ کے ساتھ رمضان پر بات کریں گے۔ آج ہم جس عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ سب سے پہلی بات آپ کو بتا دیں کہ آپ یہ جتنی بھی تقریریں ہوتی ہیں شوال میں، تو رجب پہ تقریر اور شب بارات پہ شب بارات کی تقریر، کوئی تقریر اس طریقے سے مہینے میں کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ ایک ہی تقریر ثابت ہے کہ جب رمضان آنے والا ہوتا تھا تو شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں بات کرتے تھے۔ یہ جو بات ہماری ہے یہ ایگزیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور اس کے سنت کے مطابق ہے۔ اس لیے آپ اس کو غور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بیٹھ کر ایک مرتبہ اپنا تجزیہ بھی کریں کہ ہم رمضان کیسے گزارتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہذا جو لوگ اس طرز پہ گزاریں گے وہ رمضان کی روحانیت کا انجوائمنٹ کریں گے، رمضان کی روحانیت کا احساس کریں گے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کے رمضان گزارا جائے گا تو رمضان ایک پکنک تو ہوگا، لیکن رمضان ہماری زندگی میں کوئی اسپرٹ پیدا کر دے، کوئی روحانیت پیدا کر دے، اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، مسند احمد کی روایت ہے کہ رمضان سے 2 مہینہ پہلے جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، وبلغنا رمضان، اور اتنی عمر دیجئے کہ رمضان کا مہینہ مل جائے۔ گویا کہ 2 مہینہ پہلے سے اس کا احساس ہوتا تھا، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ نمبر 1، جب رجب ختم ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ رمضان کے علاوہ کوئی بھی جو مہینہ 11 ہے، اس 11 مہینے میں سب سے زیادہ آپ روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اور اس بات کا احساس کے لیے کہ رمضان کے روزے کی پریکٹس پہلے سے رہے، تاکہ اچانک رمضان جو ہے وہ آئے تو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ آپ نے رکھ کر کے ان کو نہیں تکلیف ہے، حقیقت میں ہماری تربیت ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا روزہ رکھتے تھے شعبان کا کہ لگتا ہے چھوڑیں گے نہیں، اتنی کثرت سے جو ہے وہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ہاں، رمضان سے پہلے روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ بعض لوگ ایک غلط مسئلہ یا اپنی ہوشیاری میں کیا کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور وہ روزہ شک کا ہوتا ہے۔ شک کا مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر چاند ہو گیا تو یہ میرا پہلا ہو جائے گا، اور اگر چاند نہیں ہوگا تو نفلی ہو جائے گا۔ ایسا روزہ رکھنا منع ہے۔ شک کا روزہ اس طریقے سے نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں
شعبان کے مہینے کی گنتی ذرا برابر کرتے رہنا، آج 1 شعبان ہوا، آج 5 شعبان ہوا، آج 10 شعبان ہوا، اور پھر رمضان سے پہلا والا جو چاند یعنی چاند جو نکلے گا بہت اہتمام سے آپ چاند دیکھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ پورا شعبان کاؤنٹ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ چاند دیکھنے کے لیے بات کرتے تھے۔ اور جب چاند نظر آ جاتا تھا تو جو چاند کی دعائیں پڑھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے، یہ نہیں بتایا جاتا، یہ آپ کو بتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بڑا خیر و برکت والا یہ چاند نکلا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسے برکت عطا فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ رمضان سے پہلے کی باتیں تھیں جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اس کے بعد کبھی کبھی، بارہ نہیں ہوا، یہ حدیث گرچہ ضعیف ہے لیکن اتنی ضعیف نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا بھی پوچھتے تھے صحابہ سے سوال، معلوم ہے جی کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے، تم کو معلوم ہے؟ یہ ایک ایسے سوالیہ نشان کر کے اس کی اہمیت بتانے کے لیے فرماتے تھے کہ تم بھی ایک مہینے کا جو ہے وہ استقبال خوش آمدید کہنے جا رہے ہو، اور مہینہ بھی تم کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نے سوال یہ فرمایا، یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے اور ترغیب و ترہیب میں بھی لکھی ہوئی ہے، پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کون تمہارا استقبال کرنے جا رہا ہے اور کون تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سمجھے بات کو، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہی نازل ہونے والی ہے کوئی جس کے بارے میں آپ ہم کو بتانے جا رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی جنگ ہونے کا خطرہ ہے اور اس سے آپ ہم کو الرٹ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ہر اس شخص کو معاف کرتا ہے جو اپنے آپ کو مومن جانتا ہے، لہذا یہ وہ مہینہ آنے جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں بھی کوئی اپنے آپ کو معاف نہیں کرا پایا تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ دوسرے مرتبہ بھی، دوسرے انداز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا آمین 3 مرتبہ کہا۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ بیچ میں آپ خطبہ چڑھتے چڑھتے ایک اسٹیپ پہ چڑھے تو آمین بولے، دوسرے پیری پہ چڑھے تو آمین بولے، تیسرے پیری پہ چڑھے تو آمین بولے، سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی، کیونکہ ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ یہ ایسا مہینہ ہے واقعی میں، اگر حقیقت میں اس کی فائل کھل جائے کسی کی آنکھ بند کرنے کے بعد اور اس کو بھیج دیا جائے نا، تو وہ ساری عبادت چھوڑ کر کے روزے میں لگ جائے۔ اتنا اہم یہ عبادت کے لحاظ سے یہ مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب روزہ آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے سحری کرتے تھے، پابندی سے سحری کرتے تھے۔ اور سحری یہ تو حدیثوں میں نہیں مل پا رہا ہے، بہت میں نے تلاش کرنے کی کوشش کیا کہ آپ سحری میں کیا کھاتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ تو نہیں، کیونکہ مقصود جو ہے کھانا نہیں ہے، مخصوص سحری ہے۔ اور یہ جو آج کل ہم نے شروع کیا کہ رات پوری جاگ لینا ہے اور اسی سے بعض لوگ ایسے ہیں جو 2-1 بجے کھانا کھا کر کے سو جاتے ہیں اور اسی کو سحری مانتے ہیں، یہ ایک دم غلط طریقہ ہے۔ بہرحال ہم اس پر الگ سے کل بات کریں گے کہ ہم کیا کیا غلطی کرتے ہیں، اس پر ہم کل انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کریں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تھے، اور سحری میں یہ بات بھی فرماتے تھے کہ تسحروا، لوگوں سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اللہ تعالیٰ نے سحری میں بڑی برکت رکھی ہے۔ برکت سے مراد کیا ہے کہ روزہ رکھنا جو تکلیف اگر ہے وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ پھر پروردگار عالم کیونکہ جب آدمی سحری کرنے کے لیے اٹھے گا تو 2-4 رکعت نماز بھی اسی بہانے کیا کرے گا، تہجد کو پڑھ لے گا، اس کا بھی ایک بڑا اجر ہے۔
بہرحال یہ بخاری کی روایت ہے کہ سحری کرنا. ایک حدیث تو یہاں تک ہے مسند احمد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن اللہ وملائکتہ یصلون، کہ اللہ اور ملائکہ، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ، فرمایا کہ اللہ اور ملائکہ جو ہے سحری کرنے والوں پر برکت کی دعائیں بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ دعا نہیں کرتا، اللہ برکت دیتا ہے. لہذا یہ بڑی فضیلت ہے جو سحری کی بیان کی گئی اور ہم اس سے محروم رہتے ہیں. اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے، بہقی کی روایت ہے کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کے دیکھنے سے کہ کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑی چیز پیش آئی ہے. فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نماز پڑھتے تھے. یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں رمضان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قرآن کریم کو نماز کی حالت میں پڑھتے تھے. ویسے پورے سال میں، پورے مہینے میں ایک ہی مرتبہ قرآن کریم اللہ کے رسول ختم کرتے تھے، لیکن یہ نماز میں جو پڑھنے کا سلسلہ تھا، یہ کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو نماز میں پڑھتے تھے. کوئی تراویح نہیں، بلکہ ہر وقت جب بھی موقع ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے. اس کے بعد کثرت سے دعائیں مانگتے تھے اور گڑگڑا کر مانگتے تھے، رو کر کے مانگتے تھے اللہ کے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے، ہم سب کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت کا اعلیٰ مقام اللہ نے اپنے رسول کے لیے رکھا ہے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی ایک سیکنڈ کی برکت کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اس طریقے سے دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اور وہ اشفق منہ حدیث میں آتا ہے، اور خوف طاری رہتا تھا. کس کا؟ آخرت کا. اس مہینے میں کہ اللہ یہی مہینہ ہے کہ جو آدمی اپنی آخرت بناتا ہے، وہ آخرت کو سوچتے رہتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کے چہرے کا جو رنگ تھا نا وہ چینج ہو جاتا تھا. یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. پھر اس کے بعد دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گزرتا تھا رمضان میں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ مسجد پہ آپ گزارتے تھے. زیادہ تر مسجد میں رہتے تھے. مسجد چونکہ بغل میں بھی تھی، اور کثرت سے جو ہے وہ آپ عبادت کیا کرتے تھے. مختلف انداز میں عبادت، بعض حدیثوں میں آتا ہے ذکر و اذکار کرتے بیٹھتے تھے. زیادہ سے بہت ملاقاتیں بہت کم ہو جاتی تھیں. جو ہر وقت لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے، بہت ملاقاتیں، خاص کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آپ جو ہے نا انفرادی طور پر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے تھے. اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت کا آتا ہے کہ افطار عموماً کھجور سے کرتے تھے. کھجور اگر میسر نہیں ہوتا تھا، کبھی ہوتا تھا کہ سیزن نہیں ہے یا کھجور ختم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطار کرتے تھے. ہم لوگوں کو جو مشہور ہے نمک سے، بیکار کی بات ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ افطار کرنے کا طریقہ کھجور سے ہے اور پانی سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد رمضان کی جو راتیں ہوتی تھیں، رمضان کی راتوں کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھتے تھے، جو اللہ توفیق دیتا تھا نفلیں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد سو جاتے تھے. سونے کے بعد رات کا ایک بڑے حصہ میں کھڑے ہوتے تھے اور جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نفلیں پڑھتے تھے اور مستقل عبادت کرتے تھے، مختلف انداز میں کرتے تھے. اور زیادہ تر قرآن کریم جو ہے وہ آپ کھڑے حالت میں، قیام کی حالت میں، یعنی نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو بتاتے تھے. اسی طریقے سے جہاں تک ختم قرآن کا تعلق ہے، جبریل امین آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا نازل ہوا رہتا تھا پورا قرآن ترتیب سے سناتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل کو پورا قرآن ترتیب سے سناتے تھے. یہ دور جس کا نام دور رکھا جاتا ہے، یہ دور ہوتا تھا. اور آخری دن میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جس رمضان کے بعد رخصت ہوئے، اس رمضان میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو سنایا اور جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. لہذا یہ جو آپ حفاظ دیکھتے ہیں ایک کو دوسرے کو سناتے ہیں، یہ حقیقت میں وہی سنت ہے.
لہذا جو ہے وہ قرآن کریم، اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو متعدد پر آپ ایک زمانے سے ایک صورت یاد کیے ہیں، پتہ چلا کوئی ایک چیز ایسی بھول رہے ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اگر آپ ایک دوسرے کو سنائیں گے رمضان میں 10 صورت یاد ہے 10 صورت سنا دیں، اس کو 15 صورت یاد ہے وہ 15 صورت سنا دے، تاکہ دونوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہم کو یاد ہے وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے یا اس میں کہیں کوئی گڑبڑی ہو رہی ہے. کیونکہ اگر نہیں سنائیں گے تو کبھی زندگی میں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم غلط پڑھتے رہے، پوری زندگی غلط پڑھتے رہے، بوڑھے ہو گئے اور مر گئے. زیادہ ایک آدھ مرتبہ جو ہے ضرور بیٹھ کر کے رمضان میں، ہم کو تو تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ دیکھو 20 صورت یاد ہے 5 صورت یاد ہے، وہ 5 ہی صورت سنا دے اور یہ سمجھ کر سنائے کہ حبیب مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ سمجھ کر کے جو ہے وہ سنایا جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی بات تو مت پوچھیے، صحیح حدیثوں میں بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرف المومن صلاتہ باللیل، مومن کی جو عزت ہوتی ہے اس دنیا میں یا اس دنیا میں، آپ نے فرمایا اس کی بنیادی وجہ تہجد ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عزت نہیں ہے یا آخرت ہم کو روحانیت محسوس ہو رہی ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن کھوکھلا پن محسوس ہو رہا ہے، آپ تہجد کی عادت ڈال کر دیکھیں، یہ ساری کیفیت اپنے آپ ختم ہو جائے گی. تہجد جو ہے نا وہ، اور تہجد پڑھنا بہت آسان کام ہے. شرط کیا ہے کہ عشاء کے بعد دیر تک نہ جاگا جائے، آپ سو نہیں سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فطری نظم ہے، آپ سو نہیں سکتے ہیں. اگر عشاء کے بعد 10 بجے کے اندر اندر ہم سونے کی عادت ڈال دیں، خود بخود تہجد میں آنکھ کھلے گی، کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو شکایت ہے فجر میں یا تہجد میں، اس کی وجہ جب ایک آدمی 1 بجے سوئے گا 2 بجے سوئے گا، یقینی بات ہے کہ فجر ہی نہیں پڑھ پائے گا، تہجد تو خیر درکنار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اور آخری عشرے میں شاید ہی کوئی رمضان نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرا ہو مدینہ آنے کے بعد. سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا ہے، سن 2 ہجری میں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا 2 ملا لیں تو 8 یا 9 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے. کوئی بھی رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف سے خالی نہیں گیا. ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. ہم لوگوں کو چاہیے ہر سال نہیں کر سکتے ہیں، 2-4 سال کے بعد. لوگ کہتے وقت نہیں ہے، بزی ہیں. اچھا بیمار ہو جاؤ تو 10 دن آئی سی یو میں پڑے رہتے ہیں، وقت نکل آتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 1 مہینہ ہاسپٹل میں پڑے، وقت نکل آتا ہے. تو جب لوگ اللہ کے لیے وقت جو نکالتا ہے وہی اصل وقت نکالنا ہے، ورنہ وقت تو سب کو نکلنا ہے، کہیں کسی نہ کسی بہانے سے نکلتا ہے، لیکن اللہ کے لیے بھی کبھی ہم جو ہے وقت نکالیں. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اعتکاف کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آخری عشرے میں خاص کر اور پورے رمضان میں اتنا زیادہ صدقہ دیتے تھے. مثال جو تشبیہ دی گئی ہے نا وہ آندھی سے دی گئی ہے کہ آندھی کے مانند آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ. آندھی کیا کرتی ہے جب چلتی ہے نا تو یہ نہیں دیکھتی کہ اس کو اڑانا ہے اور اس کو چھوڑنا ہے، ایسا نہیں کرتی وہ، بلکہ پوری چیزوں کو اڑا کے لے کر کے جاتی ہے. اللہ کے رسول، یہ آندھی سے جو تشبیہ دی گئی اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مہینے میں جو بھی آ جاتا تھا کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہی نہیں تھے. ویسے بھی آپ کو بتا دیں اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طریقے کی لوگوں کی عادت بھی نہیں تھی کہ ضرورت مند نہ ہو اور جا کر رسول اکرم کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا. بہت ضرورت مند آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی خود اور کبھی دوسروں کے ذریعے اپنی حاجت کو اللہ کے رسول کے سامنے، اور جیسے ہی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا آپ 100%، شاعر کہتا ہے کہ نبی نے کبھی لا زندگی میں نہیں کہا. لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں تھے، لا نہیں کہا. اپنی زندگی میں اگر کسی نے مانگ لیا کسی سے تو اللہ کے رسول نے کبھی لا نہیں کہا ہے. لہذا بخاری کی روایت ہے کہ اتنی کثرت سے آپ لوگوں کو صدقہ اور خیرات کرتے تھے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ وہ 5-6 چیزیں تھیں جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رمضان اس طریقے سے گزارتے تھے. اب اس طریقے سے جب آپ گزاریں گے تب جا کر کے رمضان کی برکت حاصل ہوگی. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی پر کل دوسری بات کریں گے
کہ ہماری عادت کیا ہے اور گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔